والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ پڑھیں باواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور آقائے کائنات نبی مکرم شفیع معظم پیغمبر محتشم احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے اوپر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے ایک معزز اور اونچے خاندان بنو امیہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ حضور کی ایک پھوپھی جان تھیں حضرت ام حکیم۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ اور حضور کی یہ والی پھوپھی یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، ایک ہی حمل میں اکٹھے پیدا ہوئے تھے۔ تو حضور کی یہ جو پھوپھی ہیں حضرت ام حکیم یہ حضرت عثمان غنی کی سگی نانی لگتی ہیں۔ تو خاندانی نسبت بھی ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے خاندان سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی السابقون الاولون میں سے ہیں، اور السابقون الاولون کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا تھا۔ السابقون کہتے ہیں سبقت لے جانے والے، آگے چلنے والے، پہلا نمبر لینے والے۔ تو حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت کے اوپر آپ نے کلمہ پڑھا اور چوتھے نمبر کے اوپر مسلمان ہو کے حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ تو گویا حضرت عثمان غنی کا مردوں میں کون سا نمبر آتا ہے اسلام قبول کرنے والوں میں؟ چوتھا نمبر۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین، آپ کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، اور ذوالنورین کا مطلب ہے دو نور والا۔ ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ دو
نور والا۔ آپ کو دو نور والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تھا حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ آج ہم جب اپنی بچیوں کا رشتہ کہیں پہ طے کرتے ہیں تو 1000 دفعہ کھنگالتے ہیں، پتہ کرواتے ہیں، تفتیش کرواتے ہیں، تحقیق کرواتے ہیں، اور جب پوری تسلی ہو جاتی ہے پھر اپنی بچی کا رشتہ وہاں پہ طے کرتے ہیں۔ تو اندازہ تو لگائیں حضرت عثمان غنی کا مقام کتنا اونچا ہوگا کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کا انتخاب فرما رہے ہیں۔ کتنی اونچی ذات ہوگی حضرت عثمان کی۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کی بیوی تھیں، اور بدر کی لڑائی میں جب سارے مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے جنگ کرنے کے لیے کافروں سے، تو حضرت عثمان غنی کو حضور نے منع فرما دیا کہ آپ نے جہاد کے لیے نہیں جانا، آپ نے مدینہ میں ہی رکنا ہے۔ عرض کی حضور میرا بھی دل کرتا ہے تلوار اٹھانے کو، جہاد کرنے کو۔ تو چونکہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ جو کہ حضرت عثمان غنی کی کیا تھیں؟ بولیں کیا تھیں؟ بیوی تھیں، اہلیاں تھیں، وہ سخت بیمار تھیں۔ تو حضور نے کہا کہ تم جہاد نہیں کرو گے، تم گھر میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرو گے، اس کی خدمت کرو گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور عرض کی حضور میں بدر کی لڑائی میں جو ثواب اللہ دے گا میں اس سے محروم رہ جاؤں گا، تو مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عثمان نہیں، میرا حکم یہ ہے کہ تو یہیں پہ رہ کے خدمت کرے گا میری بیٹی کی۔ رہ گئی بات ثواب کی، تو میرا وعدہ یہ ہے کہ بدر میں لڑنے والوں کو اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا وہ سارے کا سارا ثواب اللہ تجھے گھر بیٹھے ہی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی پھر نہیں گئے جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر عمل کیا۔ حضرت رقیہ انتقال کر گئیں، اس دنیا سے پردہ کر گئیں، تو حضرت عثمان پریشان رہنے لگے۔ پریشانی اس بات کی تھی کہ میرا جو تعلق بنا تھا حضور کے خاندان کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ جو میرا ایک رشتہ بنا تھا، دامادی کا رشتہ، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت عثمان پریشان رہنے لگے، تو حضور نے بلایا اور بلا کر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ فرما دیا، دوسری بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ جب آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح کیا تو کچھ شرارتی قسم کے لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی، انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، جیسے ہر دور میں، ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے، کسی بیوی کا خاوند فوت ہو جائے تو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی منحوس ہے، یہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے۔ اور بعض علاقوں میں جس شوہر کی بیوی انتقال کر جاتی ہے اس جگہ پہ اس شوہر کو منحوس کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو کھا گیا ہے۔ بہرحال یہ جہالت کی باتیں ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب حضرت عثمان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ جو حضور کی بیٹی تھی ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ معاذ اللہ عثمان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور مسلمانوں کے نبی نے دوسری بیٹی بھی نکاح میں دے دی۔ حضور کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو حضور نے اعلان کیا، کہا اے باتیں کرنے والوں اور میرے عثمان کی توہین کرنے والوں، میں نے تو دوسری بیٹی کا نکاح کیا ہے عثمان کے ساتھ، قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، دوسری روایت میں ہے اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے فوت ہوتی چلی جاتی تو میں 100 کی 100 بیٹیوں کا نکاح بھی یکے بعد دیگرے عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یہ ہے مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، دو نور والا۔
دو نور والا، اس لیے کہ حضور کے جسم کے حصے، دو نور حضرت عثمان کے عقد میں آئے تو آپ کو دو نور والا کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں کہ جس نبی کی دو بیٹیاں جس صحابی کے عقد میں آتی ہیں وہ تو نور والا بن جاتا ہے، تو خود اندازہ لگائیں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا اعلیٰ نور عطا فرمایا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ مکہ شریف گئے کسی کام سے، تو سنت کے مطابق آپ نے اپنا تہمد اوپر کیا ہوا تھا اور آپ کے ٹخنے، ہم اپنی زبان میں گٹے کہتے ہیں، آپ کے ٹخنے نظر آ رہے تھے۔ اور مکے کا ماحول یہ تھا کہ جو بندہ اپنے ٹخنوں کو ننگا کرتا تھا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جو بندہ ٹخنوں کو ڈھانپتا تھا، اپنا وہ تہمد اور اپنی شلوار نیچے کرتا تھا، یہ تکبر کی، سرداری کی اور امیری کی علامت ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مکے میں جس بندے کے پاس 4 آنے آ جاتے وہ تہمد لمبا سلواتا تھا، تاکہ میں جب گلی بازار میں چلوں میرا تہمد نیچے جو ہے زمین کے اوپر لگے تو لوگ تعریف کریں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اتنا لمبا اس نے کرتا سلوا لیا۔ حتیٰ کہ ابو جہل اتنا لمبا تہمد پہنتا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ 2 خادم رکھے ہوتے تھے جو دائیں بائیں سے اس کے تہمد کو اٹھا کے چلتے تھے۔ تو یہ غرور کی علامت تھی، تکبر کی اور فخر کی علامت تھی، اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھنا اور تہمد کو لمبا سلوانا۔ حضرت عثمان غنی جب مکہ شریف گئے کسی کاروباری غرض سے تو آپ نے سنت کے مطابق ٹخنے ننگے رکھے ہوئے تھے اور اپنا تہمد آپ نے اوپر کیا تھا۔ آپ کو آپ کا کزن ملا، چچا کا بیٹا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کہنے لگا عثمان میری معلومات کے مطابق مسلمان ہونے کے بعد بھی تو اسی طرح مالدار آدمی ہے، تیری دولت کم نہیں ہوئی، تیرا کاروبار ختم نہیں ہوا بلکہ تیرا کاروبار پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، دولت پہلے سے زیادہ آ گئی ہے، مگر تو نے یہ کیا غریبوں والا لباس پہنا ہوا ہے، تیرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ تو اتنی لمبی شلوار سلواتا کہ تیرے ٹخنے چھپ جاتے، تم نے یہ کیوں ٹخنے ننگے رکھے ہوئے ہیں؟ تجھے اپنا خیال نہیں تو باپ دادا کی عزت کا ہی خیال کر لو، تو جانتا ہے کہ اس کو ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ تو غریبی کی علامت ہے، ٹخنے کیوں ننگے رکھے ہوئے ہیں؟ حضرت عثمان نے جب یہ سنا تو دیکھیں سنت رسول کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ کس قدر موجود ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اے میرے چچا کے بیٹے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے ہاں ٹخنوں کو چھپا کے رکھنا امیری کی اور سرداری کی اور مغروری کی علامت ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے اپنے ٹخنے ننگے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے میرے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے ٹخنے ننگے رکھنے کا، تو میں تو صرف حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، حضور کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں۔ اور یہاں آپ بھی حضور کا ایک پیغام سن لیں، حضور کی ایک حدیث سن لیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ٹخنے ننگے نہ کرے اور ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھے، چھپا کر رکھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا حصہ وہ چھپا کے رکھے گا اللہ قیامت کے دن اتنے ٹخنے اور اتنے پاؤں قیامت کے دن اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اتنے پاؤں اور اتنے ٹخنے جو ہم ننگے کر کے نہیں رکھیں گے۔ ویسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے وقت ٹخنے ننگے کرتے ہیں، نماز کے وقت جب بھی صفیں بن جاتی ہیں تو نماز کے وقت ہم یہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جس طرح نماز میں ٹخنے ننگے کرتے ہیں اسی طرح عام حالات میں، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، دکان میں، کاروبار میں بھی وہی حکم ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ اتنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تم مجھے غریب کہتے ہو تو کہتے پھرو، مجھے تمہاری بات کی کوئی پرواہ نہیں، بس میں نے حضور کا جو فرمان سنا ہے میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا۔
اور اس سے بڑھ کے حضرت عثمان کا جذبہ دیکھیں حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا۔ ایک دفعہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ کسی سفر پہ نکلے، سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ آئی جہاں حضرت عثمان غنی اپنی سواری سے نیچے اترے، آپ نے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ وضو کرتے ہوئے اچانک حضرت عثمان غنی نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، اور وضو ختم کر لیا، پھر سواری کے اوپر بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ جو مسافر تھے، جو دوسرے ساتھی تھے، وہ کہنے لگے امیر المؤمنین عثمان غنی، ہمیں آپ کے اس عمل کی سمجھ نہیں آئی، نہ تو اس جگہ پہ کوئی مسجد ہے، نہ تو یہاں کوئی نماز کا وقت ہے، پھر آپ سواری سے نیچے اترے، وضو کیا، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے آپ مسکرائے، اور پھر سواری پہ بیٹھ گئے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، تلاوت بھی نہیں کی، کوئی نفل بھی نہیں پڑھے، تو آپ کا یہ عمل یہ کس لیے تھا؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے گا دل کے کانوں سے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس جگہ پہ کوئی مسجد نہیں، اور ابھی نماز کا وقت بھی نہیں، اور وضو کر کے میں نے سفر دوبارہ شروع کر دیا ہے، کوئی نفل بھی نہیں پڑھے، تو اب میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو سنو، ایک دفعہ میں اپنے حضور کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے جب میں اس مقام پہ پہنچا تو حضور سواری سے نیچے اترے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح وضو کیا تھا، اور وضو کے دوران آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے تھے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے، میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ چونکہ حضور نے یہ عمل کیا ہے، پس میں تو اپنی نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں، میں تو حضور کے عمل کے اوپر عمل کر رہا ہوں، تاکہ اللہ مجھے حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ حضرت عثمان غنی تو یہاں تک عمل کرتے ہیں حضور کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ اوپر، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم غیر موقدہ سنتیں ہی نہیں پڑھتے، عصر سے پہلے والی 4 سنتیں اکثر لوگ نہیں پڑھتے، عشاء سے پہلے 4 سنتیں اکثر لوگ نہیں پڑھتے، پوچھا جائے تو جواب ملتا ہے غیر موقدہ سنتیں ہی ہیں نا، نہ پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں، اس لیے نہیں پڑھتے۔ ہم کسی کو بولے داڑھی رکھ لو، وہ کہتا ہے کون سا فرض ہے؟ سنت ہی ہے نا، سنت ہے تو کوئی بات نہیں۔ بھلے آدمی، تیرے نزدیک سنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں، تیرے نزدیک سنت کا مقام ہی کوئی نہیں، تیرے نزدیک سنت کا مرتبہ ہی کوئی نہیں، تو یہ تو دیکھ کہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ کام ہے۔ میں جب بھی آپ کسی سنت پہ عمل کرنے لگیں تو یہ دیکھیں میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی نے یہ کام کیا تھا، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی کبھی قضا نہ کیا کریں، چھوٹے چھوٹے وہ عمل جو حضور نے کیے تھے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کتنا ہے؟ حضور 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے مدینہ شریف سے عمرہ کرنے کے لیے، احرام باندھے ہوئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا اس دور میں جس کو حدیبیہ کہا جاتا تھا، قافلے وہاں پہ رکتے تھے آرام کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، رفع حاجت کرنے کے لیے۔ حضور نے بھی اپنے صحابہ کو وہاں رکنے کا حکم دیا۔ ادھر مکے والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان 1400 کی تعداد میں مکے میں آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا حضور کے پاس اور کہا کہ ہم تمہیں مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ کیا کہا مکے والوں نے؟ کہ ہم تمہیں مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بلایا اور بلا کر کہا کہ اے عثمان، میں تمہیں اپنا نمائندہ مقرر کر رہا ہوں، اپنا سفیر مقرر کر رہا ہوں۔ اور حضرات، دنیا میں ہمارا اصول یہ ہے، ہم اپنا وکیل اسے بناتے ہیں، اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر ہم اسے بنا کے بھیجتے ہیں جس کے اوپر ہمیں کامل یقین ہوتا ہے، مکمل اعتماد ہوتا ہے، ہم اسے اپنا سفیر بناتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو
حضور اپنا سفیر بنا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اے دنیا والو میرے عثمان کو کمزور اور کم تر نہ سمجھنا، میں عثمان کو اپنا سفیر بنا کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں میرے صحابہ کو بھی عثمان پہ کامل اعتماد ہے اور مجھ محمد عربی کو بھی عثمان کے اوپر کامل اعتماد ہے۔ حضرت عثمان سفیر بن کے گئے تاکہ مکے والوں سے جا کے بات چیت کرے۔ حضرت عثمان مکہ پہنچے اور کہا، اے مکے والو ہمارا ارادہ جنگ کرنا نہیں ہے، ہم مدینہ سے چلے ہیں، ہمارا مقصد تمہارے خلاف تلوار اٹھانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ مکے والوں نے کہا، اے عثمان اس سال تو ہم نے وعدہ کر لیا، سارے مکے کے سرداروں نے متفقہ فیصلہ کر دیا، اس سال تو ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، ہاں اگلے سال آؤ گے تو دیکھا جائے گا، آپ چلے جائیں اور اپنے نبی کو کہیں کہ اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان جب واپس جانے لگے تو مکے کے سرداروں نے آپ کو بلایا اور کہا، اے عثمان آپ کے نبی کو تو اجازت نہیں مکہ میں داخل ہونے کی، مگر آپ کے خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آپ بھی تاجر ہیں ہم بھی تاجر ہیں اور ہمارے کاروباری تعلقات بھی ہیں، آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے لیکن ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اس کا طواف کر لو، یہ مقام ابراہیم ہے جی بھر کے نفل پڑھ لو، یہ حجر اسود ہے جی بھر کے اس کے بوسے لے لو، تمہیں اجازت ہے تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان کا ایمان اور عقیدہ اور جذبہ محبت رسول دیکھیے گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، اے مکے والو تم نے ہمارے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے ہمارے جذبہ عشق رسول اور جذبہ محبت رسول کو پرکھا ہی نہیں ہے۔ عثمان کا دل تو بڑا کرتا ہے طواف کرنے کو، میرا دل تو بے قرار ہے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوں، اللہ کا حکم ہے نفل پڑھو اس مقام کے اوپر، میرا بڑا دل کرتا ہے حجر اسود کے بوسے دوں، اس لیے کہ جو اس پتھر کو بوسہ دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اجازت دے گا اور حجر اسود اپنے آپ کو چومنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ حضرت عثمان کہنے لگے، بڑا دل کرتا ہے عمرہ کر لوں طواف کر لوں، مگر اے مکے والو عثمان اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ عثمان اس وقت تک اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا جب تک عثمان اپنے آگے آگے پیارے مصطفیٰ کو طواف کرتا ہوا نہ دیکھ لے، جب تک میرے حضور طواف نہیں کریں گے تب تک عثمان کیسے طواف کر سکتا ہے۔ اور ادھر جہاں حضور نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا نا، ادھر کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کتنے نصیبے والا ہے، عثمان کتنے بخت والا ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، عثمان کتنے بخت والا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو حضور مسکرائے، کہا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ عثمان کو میں زیادہ جانتا ہوں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ غور کریں ذرا اس جملے کی طرف، حضور نے کیا کہا، عثمان کو میں بہتر جانتا ہوں یا تم بہتر جانتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے، حضور عثمان کو تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا تو پھر سنو، عثمان ہمارے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا ہے، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ اور یہاں عاشقوں نے ایک بات لکھی، حضور کے ساتھ عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے، انہوں نے کہا کہ عبادت اللہ کو عبادت بھی وہ مقبول ہے جو حضور کے پیچھے پیچھے بندہ ہو کے کرتا ہے، اور جو عبادت بندہ حضور سے آگے نکل کے کرے، آگے بڑھ کے عبادت کرے، اللہ کو وہ عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اور آج بعض لوگ کہتے ہیں حج کرنے کے لیے جاؤ تو مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، مدینہ میں کون سا عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، حج کے سارے رکن تو مکے میں ہی ادا ہو جاتے ہیں، مدینے میں نہ بھی جاؤ تو عمرہ ہو جاتا ہے، مدینے میں نہ بھی جاؤ تو حج ہو جاتا ہے۔ مگر جو صوفیاء لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو حضور سے عشق اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کتنا ہی پیارا جملہ کہا، ذرا غور سے سنیے گا۔
وہ کہتے ہیں اے لوگو مدینے جانے سے اگرچہ تمہارا مدینے نہ بھی جاؤ تو تمہارا حج قبول ہو جائے، مگر یاد رکھو مدینے کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے مگر مدینے والے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، مدینے والے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مکہ میں صرف کعبہ ہے اور مدینے میں اس کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ صوفیاء کی بولی ہے، اللہ والوں کی بولی ہے کہ ایک کعبہ مکے میں ہے تو دوسرا کعبہ مدینے میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ مکے میں صرف کعبہ ہے اور مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ مکے میں جو کعبہ ہے وہاں وہ مکے والا کعبہ عبادت کا کعبہ ہے اور مدینے کا کعبہ جو ہے یہ دلوں کا کعبہ ہے۔ مکے والے کعبے میں جا کے دل تڑپتے ہیں اور مدینے جا کے دل تڑپتے نہیں، دل سنبھل جاتے ہیں۔ مکے میں جو کعبہ ہے وہاں جا کے آنسو نکلتے ہیں اور مدینے میں جو کعبہ ہے وہاں جا کے آنسو تھم جاتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو مدینے کے بغیر تو شاید تمہارا گزارا ہو جائے لیکن مدینے والے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا اگرچہ طواف کرنا اللہ کا حکم ہے، بڑا ثواب والا کام ہے، لیکن جب تک میرے حضور طواف نہیں کریں گے تب تک عثمان بھی اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی چند دن کے لیے رک گئے مکہ میں، افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور تک یہ خبر پہنچی، حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضور کس بات پہ؟ کہا ہم اس بات پہ بیعت کریں گے کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم مدینے واپس نہیں جائیں گے۔ سارے صحابہ نے بیعت کی اور تعداد کتنی تھی؟ 1400 صحابہ۔ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور یہاں یہ منظر اتنا خوبصورت منظر تھا، حضور کے ہاتھ پہ کئی صحابہ نے بیعت کی، کسی نے بیت اللہ کے سامنے بیعت کی، کسی نے بدر کے میدان میں بیعت کی، کسی نے غار حرا میں بیعت کی، کسی نے گنبد، کسی نے مدینہ شریف میں بیعت کی، لیکن اللہ نے کسی بیعت کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا۔ اللہ نے نام لے کر جس بیعت کا تذکرہ کیا ہے نا وہ یہ صلح حدیبیہ والی بیعت ہے۔ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ قرآن میں کیا اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اللہ کہتا ہے اللہ بڑا ہی راضی ہے ان ایمان والوں سے جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں بڑا راضی ہوں ان لوگوں سے، بڑا راضی ہوں ان لوگوں سے۔ جب یہ آیات اتری تو صحابہ نے عرض کی حضور اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم نے بیعت کی اب آپ کے ہاتھ کے اوپر، تو حضور اللہ کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، سنیے گا حضور کا جواب۔ حضور کہتے ہیں اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جنت میں بھیجنے کا اعلان فرما دیا، ان سب کو جنت میں بھیجنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ۔ آج لوگ گندی زبانوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی توہین کرتے ہیں، گز گز لمبی زبانیں نکال کے ان کے بارے میں بےہودہ جملے کہتے ہیں، کمزور گفتگو کرتے ہیں۔ لوگوں دیکھو تو صحیح، عثمان وہ ہیں جن کی شان میں اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ عثمان تو وہ ہیں کہ جن آپ اکیلے کی وجہ سے اللہ 1400 صحابہ کو جنت میں بھیجنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو جس ایک بندے کی وجہ سے اللہ 1400 صحابہ کو اپنی رضا عطا کر رہا ہے، جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہے، اس عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا اونچا ہوگا۔ ایک جنازہ لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ عرض کی گئی حضور کیوں؟ کہا اس لیے انہو کان یبغض عثمان، کہ یہ جب تک زندہ تھا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا،
میرے عثمان سے کینہ رکھتا تھا، اپنے سینے میں میرے عثمان کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں غور تو کرو، غور تو کرو، تم صرف علی 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 اور صرف اہل بیت کا تذکرہ، اور کالے کپڑے پہن کے اور اپنے آپ کو چھریوں کے ساتھ چھلنی کر کے نہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہو، نہ حضرت فاروق اعظم کو مانتے ہو، نہ حضرت عثمان غنی کو مانتے ہو، صرف اہل بیت، صرف اہل بیت۔ ارے یہ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ حضور کہتے ہیں یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس لیے میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا۔ تو تم خلفاء سے بغض رکھتے ہو، خلفاء کو تم ایمان والا نہیں مانتے، یہ ذرا قبر میں جاؤ گے تو لگ پتہ جائے گا نا۔ آج تو گز گز لمبی زبانیں نکالتے ہو، یہ کل قیامت کے دن میزان لگے گا تو پتہ چلے گا اللہ نے اپنے حبیب کے ان خلفاء کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی شانوں سے نوازا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 2 دفعہ حضور سے جنت کا سودا کیا ہے، یا یوں سمجھ لیں جنت خریدی ہے حضرت عثمان نے 2 دفعہ۔ اور وہ 2 مقام کون سے تھے؟ پہلی وجہ بیر روما کا کنواں، یہ وہ کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت میں تھا، اور اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، باقی جو کنویں تھے ان کا پانی اس طرح سے میٹھا نہیں تھا۔ مسلمان حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اے اللہ کے رسول، ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے مگر ہے یہودی کا، بڑا مہنگا پانی بیچتا ہے، تو حضور میٹھے پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ حضور نے اعلان فرمایا، اعلان سنیے، حضور نے اعلان فرمایا کہ جو مسلمان، میرا جو غلام اس کنویں کو خرید کر اللہ کے نام پہ وقف کرے گا، میں اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں، دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ جس محفل میں حضور نے اعلان کیا نا، اس محفل میں حضرت عثمان موجود نہیں تھے۔ صحابہ نے یہ اعلان سنا، اٹھے باہر نکلے، حضور کا یہ اعلان ایک بندے نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو سنایا۔ حضرت عثمان غنی کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی، آپ سیدھا اس یہودی کے پاس گئے۔ واقعہ تفصیل سے ہے لیکن میں اختصار کرتا ہوں۔ کنویں کا سودا کیا 35,000 درہم میں، اس دور کے 35,000 درہم، آج کے دور میں اس کو ذرا تقسیم کریں تو یہ تقریباً 16.5 لاکھ قیمت بنتی ہے، 16.5 لاکھ۔ ہم 16,500 بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاؤں گا، بینک بیلنس تھوڑا ہو جائے گا، مگر حضرت عثمان غنی نے 16.5 لاکھ میں وہ کنواں خریدا اس یہودی سے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور آپ نے اعلان کیا تھا جنت کا۔ ہاں کیا تھا حضور، اگر میں اس کنویں کو خرید کر وقف کر دوں تو میرے لیے بھی یہ اعلان ہے نا؟ حضور نے کہا تمہارے لیے بھی ہے۔ تو کہا حضور پھر گواہ ہو جائیں، میں نے اس یہودی سے کنواں خریدا ہے اور میں اب اس کے اوپر ملکیت نہیں رکھتا، میں نے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے رستے میں میں نے وقف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حضور مجھے جنت ملے گی؟ حضور نے فرمایا تم نے سودا کر لیا ہے جنت کا، میں وعدہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، تم نے مسلمانوں کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کیا ہے، اس کے بدلے اللہ نے دنیا میں ہی تمہیں جنت دینے کا اعلان فرما دیا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اور دوسرا موقع غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، جیش اسرت، جب حضور نے اعلان کیا کہ اپنا اپنا مال پیش کرو، جہاد کے لیے جانا ہے، اور اس دور میں جہاد ہوا تھا اس دور کی سپر پاور کے ساتھ، اور جن دنوں میں یہ تیاری ہو رہی تھی ان دنوں مسلمانوں کے معاشی حالات بڑے ٹائٹ تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، فصلوں کی کمی تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھی اور اتنی کمزور حالت تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم کھجوروں کے درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، اتنی سخت حالت تھی۔ لیکن حضور نے حکم دے دیا پیش کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال، اور یہ وہی غزوہ ہے جس غزوے میں حضرت جناب ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کیا، حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، ہر صحابی نے اپنی توفیق کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عقیل حضور کے ایک صحابی تھے بڑے غریب، جب حضور کا یہ اعلان سنا نا، ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیا، صبح ہوئی تو اس نے 4 کلو کھجوریں مزدوری میں دیں، آپ وہ 4 کلو کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کہ حضور ماڑا آدمی ہوں، زیادہ مال نہیں دے سکتا، آپ اسی کو قبول کر لیں۔ حضور نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو،
آپ نے اس کی وہ کھجوریں لے کر جتنا مال جمع ہوا تھا اس سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی اور کہا دیکھو تمہاری 4 کلو کھجوروں نے اس سارے سامان کو بھر دیا ہے۔ حضور نے دل رکھا نا اپنے اس صحابی کا۔ تو اس غزوے میں حضرت عثمان غنی نے اتنا مال دیا راہ خدا میں، 800 سواریاں، بما ساز و سامان، صرف سواریاں ہی نہیں، ان کے کجاوے، فوجیوں کے آنے جانے کا خرچہ، ان کی تلواریں، ان کا اسلحہ، 800 فوجیوں کا سامان، مجاہدین کا سامان دیا۔ اور صرف یہی نہیں، 10,000 دینار بھی حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن راوی ہیں، کہتے ہیں حضور حضرت عثمان کے اس دینار کو